الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ کل مجھے ایک فون آیا تھا اور دوست احباب کہتے ہیں کہ یار ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر کوئی دعا قبول کروانے کا بھی تو نسخہ ہوگا، تو میں نے چاہا کہ وہی نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ ہی شیئر کروں۔ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں، جس مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز، جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے۔ تو دوستو، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے جو اس وظیفہ کرنے کی شرائط ہیں وہ پہلے ذرا غور سے سمجھیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، اور مکمل توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ جس توبہ کو کرتے وقت دل کے اندر گناہوں پر شرمندگی ہو کہ مولا میں شرمندہ ہوں کہ میں اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، اور پھر وہ دعا انشاءاللہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد یہ پکا عزم کر لینا ہے کہ ہر نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہر نماز کی پابندی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی اشد ضروری ہے۔ کوشش کیا کریں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد زیادہ نہ صحیح تو کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا، صرف ایک رکوع کوشش کریں کہ وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صرف ایک رکوع قرآن کریم کا روزانہ صبح کی نماز کے بعد تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہاریں ہوں گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 5 جگہ ایسی ہیں کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے اوپر میرا ایک لیکچر آ چکا ہے کہ وہ 5 مقام کون کون سے ہیں، لیکن ان میں ایک مقام ایسا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کم از کم ایک رکوع قرآن کریم کا پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد دعا بھی کر لیا کریں۔ تو جس مقصد کے لیے دعا کریں گے قبول ہوگی، اس کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شرائط تھی اس کی کہ پہلے گناہوں سے توبہ کریں، پھر ہر نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد کوشش کیا کریں کہ کم از کم ایک رکوع قرآن کریم کا تلاوت فرمایا کریں، اور پھر رات کو سونے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ ہاں اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بے شک پڑھیں، لیکن کم از کم 7 مرتبہ درود پاک ضروری ہے۔ اور پھر 1000 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے، یا منتقمو، صرف رات کو سونے سے پہلے یہ لفظ پڑھ کر کے سوئیں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اور یہ 1000 مرتبہ لفظ پڑھنے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ